حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، مسئلہ لوگوں کو آدمی خطا بھیج کر بلایا اور جمع کرنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کسی نے فتنہ میں بلایا، آپ نے تشریف لے لیجیے انکار کر دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو جواب دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے میں ہم لوگ تو کبھی فتنہ میں نہیں جاتے اور نہ ہی اسے اس کے لیے بلاتے۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا مشورہ کرنا ضروری نہ ہو اس کے لیے لوگوں کو بلانا جمع کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اس میں بہت سی رسم آئی ہیں جن کے لیے لمبے جوڑے اہتمام کرنے پڑتا ہے، اور مثلاً بعض جگہ ان رسموں کی بدولت ختنہ میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور سب جمع ہونے والے اس کا بدن دیکھتے ہیں۔ صرف ختنہ کرنے والے کے علاوہ اور لوگ بھی ان کا بدن دیکھنا حرام ہے، اور یہ گناہ کے بنا دیر میں کرنے کی وجہ ہے۔ دراصل بچے برداشت کی قوت نہیں چکتی، ناخیر ختنہ کرنے والے بلا کر ختنہ کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختنہ کے وقت لوگوں کو دعوت دینا یا خود ہی بے ودی حضرت کسی کو ختنہ کی شریعت کے لیے بلایا، آپ نے انکار فرما دیا۔ فرمایا کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ختنہ ناجائز نہیں کرتے اور اس کو دعوت اتنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ختنہ تو بے تک کیا جاتا ہے، یہ الگ گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختنہ کرنے کی کوئی عدت مکمل نہیں ہے، بچہ کی طاقت پر مجبور کریں، اس میں طاقت ہو تو جلدی کر دیں ورنہ بےقل ہونے تک خیر کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں شادی یا ختنہ رسم بعمد موجود ہے اس کے یہاں دعوت ہرگز نہ شریک نہ ہو، ان کے مکان میں نہ دوسرے کے مکان میں۔ بعض مرتبہ اپنے مکانوں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کا مکان لینا پڑتا ہے، اور اگر گھر پر کھانا بھیج دیں تو خوف ختنہ کا نہ ہو تو